اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتینا من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ سورہ طٰہٰ آیات 98 سے 101۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو جلا ڈالا اور اس کے ٹکڑے کر کے اسے سمندر میں پھینکوا دیا۔ اب ساتھ ہی اپنے رب کا تعارف پیش کیا، انما یقیناً الہکم تمہارا معبود اللہ ہے۔ تو آپ نے قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی کہ تمہارا معبود حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، الذی جو لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود الا ہو سوائے اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، حاوی ہے۔ تو یہ اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی بھی چیز اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں ہے۔ جب وہ سب جانتا ہے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ کو، من انباء، خبروں میں سے، ما قد سبق، جو گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ جو پچھلی قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں ہم انہیں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں آئیں، قوم کا رویہ کیسا رہا، نتائج کیا برآمد ہوئے، سب کی تفصیل آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کو بھی دیا ہے، مِن لَدُنَّا، خاص اپنی طرف سے، ذکرا، نصیحت، یاد دہانی، یعنی کتاب کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں ہم نے آپ کو بھی نصیحت عطا فرمائی ہے۔ کم و بیش آپ کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا جا رہا تھا جو پچھلے انبیاء کے ساتھ اپنایا گیا، اور ساتھ ان کا ماضی بیان کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا مستقبل بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا من اعرض عنہ، جو بھی اعراض کرے گا اس سے، یعنی اس ذکر سے جو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ، تو پس یقیناً وہ شخص، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، بھاری بوجھ۔ تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اعراض کرنے والے ہیں کہ روز قیامت وہ ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، ان کے اوپر اپنی گمراہی کا بوجھ ہوگا، اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوئے ہوں گے ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، کیونکہ وہ دن ہی ایسا ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ تو اس میں کوئی لین دین ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ وَسَاءَ لَهُمْ، اور برا ہی ہوگا ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، وہ بوجھ۔ تو آج تو یہ دنیا میں قرآن مجید سے اعراض کیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن روز قیامت اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بھاری بوجھ تلے دبا دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر تو جو لوگ بھی اس کتاب مجید سے اعراض کریں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت کا خسارہ تو پھر ہے ہی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ بھی ہماری اس کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں ان کی دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا
نحن عالم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ سورہ طٰہٰ آیات 102 سے 107۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جو شخص بھی اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا روز قیامت۔ اب ان آیات میں بھی قیامت کا تذکرہ، یوم جس دن ینفخ فی الصور سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، یومئذ اس دن زرقا ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ ینفخ فعل مجہول ذکر کیا گیا ہے جو اس دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ آواز سے ہلچل برپا ہو جائے گی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ لوگ دنیا میں تو اس کا انکار کرتے رہے، لیکن جب انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے، اِن لبثتم نہیں ٹھہرے تم، الا مگر 10 دن، کہ اب جب روز قیامت انہیں اٹھایا جائے گا تو اب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو صرف ہم 10 دن ہی رہے۔ دنیا میں یہ لوگ قیامت کا برپا ہونا مذاق سمجھتے تھے اور اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بالکل بے فکر ہو کر زندگی گزارتے رہے، اور جن کو تھوڑا بہت یقین تھا بھی تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ قیامت تو بہت دور ہے، اور انسان کو شیطان اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن جب اچانک قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی، انسانوں کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، تو اب انسان یہ سرگوشیاں کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تو شاید ہم 10 دن بھی نہیں گزارے۔ دنیا میں انسان اسی مغالطے میں عمر گزار دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن قیامت میں یہ گزرا ہوا سارا وقت انسان کو چند دن محسوس ہوں گے۔ نحن عالم اور ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون جو وہ کہہ رہے ہوں گے، اذ یقول جب کہے گا، امثلہم طریقتاً ان میں سب سے افضل شخص، امثل کے معنی افضل اور برتر کے ہیں، یعنی جب وہ لوگ اندازے لگا رہے ہوں گے تو ان میں ایسا شخص جو سب سے زیادہ سمجھدار اور قابل اعتبار سمجھا جائے گا وہ کہے گا، ان لبثتم الا یوما نہیں ٹھہرے تم دنیا میں الا مگر یوما ایک دن، کہ زندگی میں گزارا ہوا وقت انسان کو ایسا ہی محسوس ہوگا شاید ہم ایک دن وہاں گزار کر آ گئے ہیں۔ جس طرح آج اگر ہم دنیا میں بھی اگر اپنا پرائمری سیکشن یاد کریں جہاں ہم نے 6-7 سال گزارے ہوتے ہیں، یا 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک جہاں ہم نے 5 سال گزارے، تو اس ساری مدت کے بارے میں ہم چند باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور اسے اس بات کا پھر احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ کیسے گزر گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبال پہاڑوں کے متعلق۔ پہاڑوں کے بارے میں سوال کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عرب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ باقی سب چیزیں دنیا میں فنا ہو جاتی ہیں لیکن یہ پہاڑ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور دوسرا سوال اس لحاظ سے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو کیا یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے؟ تو جواب دیا گیا، فقل آپ کہہ دیجئے، ینسفھا، نصفہ کے معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، کسی چیز کو خس و خاشاک اور راکھ بنا کر اڑا دینا، تو ینسفھا ربی نصفا میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا پس وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو، قاعًا صفصفا ایک صاف چٹیل میدان بنا کر۔ قاعًا صفصفا ہموار اور چٹیل میدان کو کہتے ہیں جس میں نہ شیب و فراز نہ ہو، نہ ہی وہاں سبزہ و نباتات ہوں، نہ درخت اور نہ جنگل۔ تو روز قیامت ان پہاڑوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے، جس طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہ روز قیامت تو پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے، اور زمین کو ایک صاف چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا ترى فیہا عوجا، لا ترى اور نہیں دیکھیں گے آپ،
فیہا اس زمین میں عوجا کوئی کجی کوئی ٹیڑھی جگہ، ولا امتا اور نہ ہی کوئی بلندی۔ تو اس زمین میں نہ کوئی کھائی ہوگی نہ نیچی جگہ ہوگی، نہ کوئی ابھری ہوئی جگہ ہوگی، کوئی پہاڑ ہو یا اونچی جگہ ہو، بلکہ ساری کی ساری زمین کو ایک صاف چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔